بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اسلامی عقائد کو، ایمان کو، عمل صالح کو بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر جن انعامات کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور جو انعام اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ جن انعامات کو نازل کیا ہے، جو انعام کیے ہیں، ان کا بیان اللہ رب العزت نے آنے والی آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی قوم مانی جاتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا اسرائیل تھا، انہی کے نسل میں بنی اسرائیل چلی ہے اور جاری ہوئی ہے۔ انہی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر خوف کو طاری کیا اور ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ دعوت کا ایک اسلوب اور ایک طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان جب کسی کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، تو شفقت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اس سے بات کرے، نہ یہ کہ اکڑپن اور اکڑو بن کے اس سے بات کی جائے، بلکہ شفقت کا مظاہرہ کرے، شفقت کے طریقے سے بات کرے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مشفقانہ طریقے سے بیان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے، کیا کیا احسانات کیے، اس کا تذکرہ آگے اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی انسان کی شفاعت قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ انسانوں کو، بنی اسرائیل کو دنیاوی احکامات کے مطابق ان کو ترغیب کی اور فرمایا کہ آج بھی اگر تم اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کے احکامات پر عمل کر لو، تمہاری ہٹ دھرمی اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اگر تم اب بھی توبہ کر کے اللہ سے محبت کرو اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو، تو اللہ رب العزت کی ذات بہت کریم ہے، وہ تمہیں معاف کر کے تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دے گا۔ لیکن اگر تم وہ دن آنے سے پہلے توبہ نہیں کی تم لوگوں نے، اور دن آنے سے پہلے اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے، ٹکے رہے، تو پھر وہ یاد رکھو کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی انسان کسی انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کا دن آ جائے جہاں پہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بھی فیصلہ بدلنے والا نہیں، تو اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنی ہٹ دھرمی کو دیکھ لو اور اس سے باز آ جاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان جو
اللہ رب العزت جس کو اجازت دے گا وہ اللہ کے یہاں اپنی شفاعت پیش کر سکتا ہے، کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے وحدانیت کا ہی انکار کرنے والا ہو، کافر ہو، اسلام لانے والا نہ ہو، نبی کو ماننے والا نہ ہو، تو اس کی شفاعت جو ہے کل قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، عدل کہتے ہیں برابری کو۔ دنیا کے اندر معیار یہ ہے کہ انصاف اور عدل کے ساتھ اللہ کے قوانین کے مطابق بندے کے اوپر احکامات نافذ کیے جائے، اور بندہ اپنے نفس کے اوپر بھی ان احکامات کو لاگو کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ظلم انسان کے اندر اپنے ذات پہ بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ چیز جو ہے ظلم ہے۔ انسان کو کہا گیا اللہ کے اوپر جب ایمان لے آئے، ایمان والوں بندوں سے کہا گیا جب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو اب جو ہے تمہارے اوپر شریعت لازم ہو گئی، شریعت کے مطابق تمہارے لیے عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ اگر تم اس سے ہٹ کر چلو گے تو یہ شریعت کے احکامات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ لاگو کرنا اور لازم آئے گا، جس کی وجہ سے یہ ظلم ہوگا۔ انسان کو اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرنے کا اختیار نہیں، تو چہ جائے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی حکومت اور گورنمنٹ ہو اور کسی کو قید کر لے، گرفتار کر لے، تو ماضی قریب میں جو بادشاہوں کا دور اور سلاطین کا دور گزرا ہے، ان پر یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ اتنا مال اور اتنا دنانیر اور دراہم لے کے آ جاؤ، تم کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کا نام فدیہ ہے، اسی کو فدیہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بھائی کو کہا گیا کہ 10,000 درہم لے کے آ جاؤ، تمہارے بھائی کو چھوڑ دیا جائے گا، تو فدیہ دے کر پہلے زمانے میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا بھائی، باپ، بیٹا، رشتہ دار، دوست اللہ کے یہاں کوئی فدیہ دے کر بھی وہ کہے گا کہ اس کو جو ہے جب ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے، تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ابھی وقت ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اس دن تمہارا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ فدیہ لیا جائے گا، اور نہ جو ہے کسی کی بات وہاں پہ مانی جائے گی، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔